عمر بن حميد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من آمن رجلا على نفسه فقتله لواء الغدر یوم القیامہ. حضرت عمر بن احمد فرماتے ہیں حمید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں یا سنیا کہ کسی شخص نو اس کی جان دے اتے امان دے دے بندہ کسی شخص نو معاف کر دے دوجے لفظ انہیں کوئی جرم کیتا ہے قتل کیتا ہے کچھ بھی کیتا ہے انہوں معاف کر دے فرماتے نے پھر انہوں قتل کر دے پہلے معافی دے دے پھر انہوں قتل کر دے فرمایا قیامت دے دن جب روز محشر قیامت دے میدان دے اندر حشر دے میدان دے اندر آئے گا فرمایا اس دن غداری بدعہدی دا جھنڈا انہوں دیتا اس نے غداری دا اور بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرنا اس چیز دا اس کے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہوئے گا صرف امت محمد مصطفیٰ نہیں بلکہ ساری نبیوں دی امتاں اس ویلے ویکھ کے انہوں آخر کیا کہ دس کیڑا جرم کرے. دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام صحیح حدیث مبارکہ ہے نبی فکری ہے ساڈے واسطے آج اسی اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑا کے دیکھیے ساڈے سامنے کتنے اس طرح دے معاملات ہوندے ہیں. ظاہری طور دے اوتے اسی کہہ دیندے ہیں یار تو کیتا ہے فاتحہ میں تینوں معاف کیتا اج 4 دن ہی گزرتے نے پھر اسی اس طرح دی لڑائیاں جھگڑے فساد پرانی گلاں نوں لے کے بیٹھ جاندے ہیں. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دنیا کے اندر تو اسی لڑ پڑ رہے ہیں یہ بھی سوچیا کہ اسی اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھوا رہے کیا اس وقت اچھے لگو گے چنگے لگو گے جب ساری امتاں دیکھ رہی ہوں گے ایک بدعہد بھی آ رہے ایک غدار بھی آ رہے دین کے نال غداری کرنے بھی جایا والا آ رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا اس وقت اسی پیارے لگو گے دوسرے امتوں کے سامنے ساری رسوائی نہیں ہوے گی. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے تنازع دی بنا دے اوتے ساڈے نسل در نسل جھگڑے ختم نہیں ہوتے. کئی بار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پنچایت بنی ہے فاتحہ میں تینوں معاف کیتا تو مینوں معاف کیتا ٹھیک ہی ہو گیا اج 4 دن دوبارہ ساڈے گزرتے ہیں پھر سانوں پچھلی یاد آ جاتی ہیں کہ پیچھے اس طرح آیا سی پیچھے اس طرح ہوئی حضور کے غلام نے تو معاف کیوں کر دیتا جب آدم پیمان ہو گیا انہوں امان دے دیتی گئی ہے شریعت دی آتی کہ پھر اس طرح بن جاؤ جس طرح تواڈے درمیان کبھی کچھ ہویا ہی نہیں اسی طرح نے بن جاؤ کہ جس طرح تواڈے درمیان کبھی کسی نے کچھ ہویا ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام لیکن بد شیطان نے آ بڑھتا ہے سانو اس تو بغیر لڑائی جھگڑا جنگ فساد اینا چیزوں تو بغیر سکون نہیں ہے. سکون کس طرح آوے اسی شیطان کو اپنے قریب کیتا ہے رب دے قرآن کو اپنے نمازوں کو اسی چوکھے دور کرنے گیا ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی چوکھے دور ہو گئے ہیں. حضور کے غلام ہر وقت شیطانیت کے اندر جو رہنا ہے شیطان نے اپنے رائے بھی کھانے شیطان سے ہی چاہتا ہے کہ جنگا فساد برائیاں بے حیائیاں فحشائیاں جس کے مطابق آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات دیکھ رہے علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام جب اسی رحمان کے فرما بردار بن جاواں گے پھر شیطان ساڈا کچھ بگاڑ شیطان کو اپنے گھر کے اندر اپنے دل و جان کے اندر ڈیرا جمایا ہوا ہے کہ تو ساڈے کول ہی ہے بس ہم مشورے دیتی جا کام کرنا ساڈا تیری گل مننا ساڈا ہے ساڈا فرض بن دے حضور کے غلام اگر فرما برداری اللہ تبارک و تعالی اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے تو یقیناً یہ جنت والا اللہ اور اس کے رسول سے فرما بردار کرو گے تو یہ جنت والا راستہ ہے. اگر شیطان سے فرما بردار بڑھو گے تو یقیناً تو ہم دوزخ کی طرف جائیں گے. اکالی اسلام نے کہا فاتحہ سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نبی نے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو معاف کر دو جس دن تم آئندہ ہو جائے کہ آج تو پچھلیاں ساڑیاں ختم پھر دوبارہ اگر کوئی اس سلسلے کو ان گلوں کو دوبارہ سٹارٹ کرے گا تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کے ہاتھ کے اندر غداری کا اور بدعہدی کا جھنڈا ہوگا. دعا ہے تبارک و تعالی ہم نے سارے دنیا
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ